اب وقت کو ہمارا ایک چھوٹا سا ٹیل اینڈر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو سننے کے لیے لاکھوں بنگلہ دیشی امڈ آئے۔ ذرا یہ نظارے دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کتنے گہرے اور نہ ٹوٹنے والے۔ بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، وہ ایک مسلمان قوت ہے، وہ ایک امت ہے، وہ ایک جماعت ہے، اور انشاءاللہ یہ مناظر ہیں سہروردی گراؤنڈ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے، جہاں پہ امیر جے یو آئے مولانا فضل الرحمان ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے یہ بات بہت دو تین باتیں بہت اچھی کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دو بھائی اپنے گھر میں جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، اپنا گھر اور کاروبار بسا لیتے ہیں، لیکن ان کے بھائی چارے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہی بات افغانستان کو بھی سوچنی چاہیے جو مولانا صاحب نے وہاں بنگلہ دیش کے لوگوں کو کہی ہے۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش کا مسلمان ہو، جو پاکستان کا، وہ ایک مسلمان قوت ہے، ایک امت ہے، ایک جماعت ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ اس راستے میں ہمارے قدم آگے بڑھیں گے، اگر آپ پیدل ہماری طرف آئیں گے تو ہم دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے۔ اور یہ اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات حسینہ واجد جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کے جانے کے بعد بہت بہتر ہوئے ہیں، لیکن یہ تعلقات صرف ملٹری ٹو ملٹری نہیں ہو رہے، عوام کے درمیان بھی یہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں امید ہے یہ تعلقات پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کبھی مشرقی پاکستان تھا مزید بہتر ہوں گے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ، وہ کہانیاں جو چھپنے سے رہ گئی، ہمیں جوائن کیا بشرا تسکین صاحبہ نے، شریک مصنفہ ہیں دی اکانومسٹ آرٹیکل آج جس پہ سارا دن میڈیا لگا ہوا ہے۔ ان سے پوچھیں گے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے، یہ سٹوری اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں آئی جو پہلے نہیں آ سکی، لیکن ظاہر ہے اوون بینٹ جونز بہت مشہور نام ہے، آپ بہت سینئر صحافی ہیں، اکانومسٹ نے یہ چھاپی ہے، کیا اس کا ایجنڈا کیا ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی بس سرپرائزنگلی اور کو انسیڈنٹلی میں کہوں گی کہ یہ آج اس کو ہونا تھا۔ اٹ واز سپوز ٹو بی پبلشڈ اسٹارٹ آف نومبر۔ اچھا، آج مڈ نومبر ہوگی نا، آج 14 ہے یا 15 ہے۔ ہاں جی، وی ور ویٹنگ فار سم کنفرمیشنز فرام ISPR جو کہ نہیں آئیں۔ وی ریپیٹڈلی سینڈ دیم ریمائنڈرز کہ جی ہمیں کنفرمیشنز دے دیں۔ ان سے ریلیٹڈ جو کویشچنس تھے، اسپیشلی دا رول آف اسٹیبلشمنٹ انفارمنگ اینڈ ڈسمینٹلنگ دا گورنمنٹس، دا پولیٹیکل گورنمنٹس، اس کے اوپر وی ور ویٹنگ فار دیئر کامنٹس جو کہ ہمیں ریسیو نہیں ہوئے، تو ہم نے اپنی سٹوری میں پھر مینشن کیا کل رات کہ جی ریپیٹڈ ریکویسٹ کے باوجود ISPR نے کامنٹ نہیں کیا۔ سو دس واز ون آف دا ریزن۔ نہیں دیکھیں، اگر 1 نومبر کو بھی آ جاتی یا 15 کو آئی ہے، بات کویشچن جو پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کہ سٹوری بہت وائرل ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے، یہ پرانی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے، بہت دفعہ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی کے کچھ دعوے ہیں روحانیت کے، صوفیزم کے حوالے سے، کالا جادو کے حوالے سے الزامات ان پہ لگتے رہے جس کو وہ انکار کرتی رہی ہیں۔ تو اب یہ وہ ہماری بات ہو رہی تھی کسی سے، انہوں نے کہا جی کہ پرانی شراب نئی بوتل میں دی گئی ہے، ایسا ہے؟ جی ہمارے لیے تو نئی شراب ہے۔ اکانومسٹ کی بات کروں گی چونکہ میں اس وقت ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی سٹوری پہلے نہیں ہوئی۔ یہ سٹوری بیسیکلی اٹ واز اے پروفائل آف بشرا بی بی جو کہ ہم نے لاسٹ ایئر نومبر میں پلان کیا تھا جب انہوں نے ریلی کی قیادت کی پشاور سے اسلام آباد کے لیے۔ اچھا، 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا؟ 1 سال سے۔ اچھا، اس وقت ہم یہ ہمارے مائنڈ میں تھا کہ بشرا بی بی مائٹ بی اے نیو ایمرجنگ لیڈر فار دا PTI اٹسیلف۔ اچھا، وہ بعد میں ہوا کہ دوبارہ اریسٹ ہو گئی اور دوبارہ امپریزنٹ ہے، تو اس وقت یہ چیز کنسیو کی اینڈ وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ۔ نومبر، دسمبر، جنوری میں ہم نے اس کی ریکارڈنگز شروع کی پاکستان میں۔ دا ریکارڈنگز وینٹ آن، اس کے بعد ویریفیکیشنز ہوتی رہی، اس کے بعد ٹیکسٹ کی شکل میں آیا۔ آپ نے، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ایک بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، میں اس پہ کویشچن بھی ہمارے پاس بہت آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایمرجنگ لیڈر آف PTI بشرا بی بی، اسی وقت نومبر کی جو آپ نے بات کی پچھلے سال، یہ بھی بات آئی کہ علیمہ خان دوسری ایمرجنگ لیڈر ہیں اور دونوں کے آپس میں اختلافات ہیں۔ اب جو یہ سٹوری آئی ہے، بشرا بی بی ٹارگٹ ہیں، ان پہ اٹیک ہے سیدھا، اس پہ جو ان کا مخالف گروپ ہے علیمہ خان کا، کیا یہ ان کے بہاف پہ، ان کے کہنے پہ یہ سٹوری ہوئی ہے، یا انہوں نے کچھ اس میں انپٹ دیا ہے، یا ان کا فائدہ ہوگا اس سٹوری سے؟
دیکھیں جی میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ ہمیں کسی نے یہ سٹوری کرنے کو کہی ہے، کسی پولیٹیکل فورس نے کہی ہے یا کسی اور نے. اینڈ یو نو اکانومسٹ جیسا ایک ادارہ میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرے گا. اینڈ می بینگ اے جرنلسٹ آئی ورک فار BBC اینڈ آئی ورک فار روئٹرس. ان اداروں میں یہ کلچر نہیں ہے کہ کوئی پیڈ سٹوری ہم کریں. نہیں پیڈ نہیں ہوگی لیکن سلانٹ تو ہو سکتی ہے، سلانٹ ہو سکتی ہے، اسپن ہو سکتی ہے اور ٹائمنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ٹائمنگ تو میں خود بھی مطلب جو مجھ تک بھی باتیں آئی ہیں کہ جی PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے آج یہ کی گئی ہے. نہ 27ویں ترمیم جس طرح جس جلدی میں آئی ہے اور ہوئی ہے مطلب ہم نے اس کے ساتھ اپنی ٹائم لائن نہیں میچ کی ہوئی. تو ان الزامات میں کتنی صداقت ہے کہ اکانومسٹ نے بھی لفافہ لیا ہے؟ جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ پھر آ کے پروف کریں. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں. تو وہ اگر وہ حق رکھتے ہیں تو جو بیرسٹر گوہر یا ان کے لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لفافہ لیا ہے یا ہمیں کسی نے اس کو ہمیں ٹاسک کیا ہے تو پھر ہم بھی عدالت جانے کا حق رکھتے ہیں. تو آپ عدالت جائیں گے یا آپ چاہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر عدالت جائیں؟ انہوں نے جو دعویٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جائیں. آپ چاہتی ہیں وہ جائیں کہ بیرسٹر گوہر جائیں؟ جی جائیں ضرور. اس سٹوری کے خلاف عدالت جس مرضی عدالت میں اس کو ڈیفینڈ کریں. جی وی ہیو گاٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شاید آپ ہی نے کہا ہے کہ جتنا مواد تھا اس کا صرف 10% آیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ باقی 90% آپ نے کیوں چھپایا؟ کیا یہ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف نہیں ہے؟ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف تب ہوتا افسار صاحب اگر ہم وہ انفارمیشن جو کہ ہم ویریفائی نہیں کر پا رہے تھے جو سچ پہ مبنی نہیں تھی اگر ہم وہ بھی چھاپ دیتے تو وہ جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہوتا. ہم نے ہر انفارمیشن کو ہم نے ہر آنے والی بات کو ہم نے اس کو کاؤنٹلیس مرتبہ اس کو ہم نے ویریفائی کیا. تو یہ جو ہے باقی 90% تھی وہ کاؤنٹلیس ٹائمز ویریفائی نہیں ہو سکی؟ نہیں ہو سکی. تو اس لیے آپ نے وہ نہیں دیا. ہمارا اپنا ایک تو کیا اسٹینڈرڈ ہے. اس سے یہ بات جو ہو رہی ہے جو کچھ آیا ہے اس وقت سامنے جو نہیں آیا ہو سکتا اس میں بشرا بی بی کی سپورٹ میں کچھ آتا جو آیا ہے اس میں بشرا بی بی کا امیج تباہ ہوا ہے اور ساتھ یہ کہ خان صاحب ایک توہم پرست انسان ہے جو ایک خاتون کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں ان کی جو لیڈرشپ کی جو خواہش تھی بشرا بی بی کی وہ اس کو انڈرمائن کریں گی اور اس کا فائدہ علیمہ خان اور ان کے گروپ کو ہوگا، ان کے بچوں کو بھانجوں کو ہوگا. تو اس بات میں وزن تو ہے نا؟ دیکھیں وزن تو آپ کوئی بھی 2 دلائل لے آئیں آپ نے کسی کو وزن دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اور پولیٹکس اور اسپیشلی پاکستان میں جو حالات ہیں اور جس اس کے اندر آج ہم حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو آپ کسی بھی چیز کو اچھالنا چاہیں. علیمہ خان سے ملاقات ہوئی اسٹوری کے دوران؟ جی بالکل ہماری ہوئی.